ساتھ میری ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے اس پورے سنیریو میں. اس اسٹوری پہ جاؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. میں شان کی بات کرتا ہوں کہ میں نے جب ان کو سائن کر رہا تھا بہت سے لوگوں نے مجھے ڈرایا, یار ان کا یہ مسئلہ ہے, ان کا یہ مسئلہ ہے, فلم بیچ میں نکلے گی, فلم پوری نہیں ہوگی. اور آنیسٹلی بتاؤں میری لائف کا بیسٹ ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کرنے. اور یہ بندہ وہ ہے جس سے میں نے سیکھا. نہیں کام کے دوران میں نے اس سے بہت سیکھی. بالکل. تو ہم لوگ جو ہے نا وہ ناقدرے ہیں, جن کو کام آتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے. ہم نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں لیکن پازیٹیو سائڈ ہی دیکھتے ہیں. تو یقین کریں بہت کم لوگ ہیں. یہ جب سیٹ پہ آئے تو میں نے اتنا انجوائے کیا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی انوالومنٹ 600 فلمیں کرنے کے بعد اتنا پیشن نہیں رہ سکتا کسی کے اندر, وہ جب تک آپ کے اندر نہ اترا ہو. وہ ان کے اندر اترا ہوا ہے. اور سیم سنیریو سلیم کے ساتھ ہے. سلیم کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہے, اور مجھے لوگ یہ کہہ رہے تھے بعض لوگوں کے ذہن میں تھا شاید میں کوئی فیور نہ کر رہا ہوں. آنیسٹلی جب میں نے اسکرین پہ دیکھا, اسپیشلی جو میرے پروڈیوسرز ہیں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار بالکل صحیح آپ نے چوز کیا. تو سلیم کے ساتھ بڑا اچھا رہا. سیم مونا کے ساتھ ایک الگ اسٹوری ہے. وہ اسٹوری سننا چاہتے ہیں؟ نہیں, اب میں سب کی اسٹوری نہیں سناؤں گا. میری اسٹوری تو بس اسی طرح کی باتیں تھیں. لیکن بات جو تھا جب پریکٹیکلی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں تو ویلڈ ہوتی ہے. ادروائز پیچھے بیٹھ کے بات کرنا کوئی مناسب نہیں ہوتا. تھینک یو. جو ہے نا فلم کی, آئی تھنک وین یو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان اینی تھنگ, جب بھی آپ فیوژن کرتے ہیں, جب بھی آپ نیا پن کرتے ہیں, تو آپ پتہ نہیں یہاں پہ پاکستان میں یہ کیوں اس پہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ جی وہ بلیک سوٹ اور بلیک ٹائی, بلیک سوٹ اور بلیک ٹائی. ویر ایور یو سی, آئی تھنک آل اوور دا ورلڈ جو ٹرینڈ کرتا ہے فیوژن میں, جب بھی آپ کوئی کلرز ایڈ کرتے ہیں, کوئی فیبرک ایڈ کرتے ہیں, کوئی فیشن ایڈ کرتے ہیں, تو وہ سملیرٹیز ہوتی ہیں. اب جان ویک پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3 میں یہی کپڑے ہیں. سو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ کہ یو گیٹ انسپائرڈ بائی دا ویسٹ ایز ویل, بیکاز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیوژن میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کا کیریکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں. وی ڈنٹ وانٹ ٹو ہیو اٹ, کوئی پیریڈ فلم نہیں بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں کوئی پنجاب کے اس علاقے کو نہیں سینٹرلائز کرنا چاہ رہے تھے جس میں آپ کو لگے کہ جناب یہ دھوتی کرتا اور فلاں ہے اور یہ گنڈاسا ہے اور یہ فلاں ہے. تو وی ہیڈ آور اون ٹیک آن پنجابی. سو اگر ہم دھوتی کرتا پہن لیتے تو آپ کہتے مولا جٹ. تو پوائنٹ میرا یہ کہنے کا کہ دا فلم از اے بریتھ آف فریش ایئر فار پنجابی, جو کہ پنجابی سنیما, ایک ہماری فلم لگی تھی پچھلے دنوں پنجابی, اس کے ہٹ ہونے کے بعد بھی پاکستان میں فلمیں نہیں بنی. تو اٹ کوڈ ناٹ سیٹ اے ٹرینڈ. حالانکہ ماضی میں اگر آپ دیکھتے تھے تو ایک فلم ہٹ ہوتی تھی 40 فلمیں شروع ہوتی تھیں. تو یہ جو پنجابی فلم تھی وہ پریکٹیکل نہیں تھی, فائنینشلی پریکٹیکل نہیں تھی, پروڈیوسر کے لیے دوبارہ فلم بنانی. مجھے لگتا ہے بلا ہیز دیٹ انسپریشن, جو ایک بجٹڈ میں کام میں آپ دا بیسٹ پرفارم کرتے ہیں اور آپ ایک سرٹن مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. وہ آڈینس جو سنیما سے دور ہے, جو ہماری پنجاب کی آڈینس تھی جنہوں نے پچھلے 70 سال سے سنیما چلایا, I think that audience is going to come back. The Punjabi audience, جو پنجابی آڈینس ہے ہماری, اس کو واپس ان کی پروڈکٹ نہیں بن رہی تھی. زیادہ تر وہ ان لوگوں کو ہیرو دیکھتے تھے جن کے 15 ڈرامے لگے ہوئے ٹی وی پہ, تو وہ ان کے لیے کوئی زیادہ وہ واو فیکٹر نہیں ہوتا تھا. تو اگر میں نے ٹی وی نہیں کیا تو میں نے فلم کے لیے قربانی دی ہے کہ مجھے میری عوام جو ہے وہ فلم میں دیکھے. سو ان اے وے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی چیز کا حصہ ہیں. سو مجھے فیل ہوتا ہے کہ بلا میں وہ پوٹینشیل ہے کہ یہ فلم انڈسٹری کے لیے اور راہیں ہموار کرے گی, اور پنجابی فلمیں شروع ہوں گی جو ڈویبل فلمز ہیں, جس کے لیے انڈسٹری چل سکتی ہے, جس بجٹ پہ انڈسٹری چل سکتی ہے. سو آئی تھنک ریولیوشنائز کرے گی یہ اللہ کے حکم سے اس پروڈکشن کو. پاکستان کا جو پروڈیوسر, پنجاب کا جو پروڈیوسر رکا ہوا ہے بہت عرصے سے, فلمیں نہیں بنا رہا ہے, آئی تھنک اس کو یہ ہوپ ملے گی, اس طرح کے ڈائریکٹر نظر آئیں گے اس کو نئے, تو وہ ضرور دوبارہ فلمیں شروع کرے گا. سو آئی تھنک میرے لیے یہ دونوں چیزیں تھیں. ایک تو فلم تھی, دوسرا میرے لیے یہ تھا کہ پنجابی انڈسٹری کا جو ریوائول ہے جس میں فلمیں دوبارہ بننا شروع ہوں, یہ وہ پروڈکٹ ہو.